إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم سامعین، برادران اسلام اور حاضر جمعہ، اس وقت دنیا جن حالات سے دوچار ہے، عالمی طور پر عام انسانوں کی جو حالت ہے اور خصوصاً مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ کسی پر مخفی نہیں ہے، اور خصوصیت سے ملک عزیز کے اندر مسلمان جن جن حالات سے دوچار ہیں، بھلے وہ مہنگائی کی مار ہو یا دشمنان اسلام کا تسلط ہو، مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو یا اشیاء خوردونوش کھانے پینے چیزوں کی مہنگائی ہو، مختلف طرح سے انسانیت بھی اور عام مسلمان بھی پریشانی کا شکار ہیں. محترم سامعین، انسان کی زندگی کبھی ایک حالت پر نہیں رہتی ہے. زندگی میں اونچ نیچ، اتار چڑھاؤ، خوشی اور غم، پریشانی اور خوشیاں یہ آتی جاتی رہتی ہیں. حتیٰ کہ عہد رسالت میں، نبوت کا دور، عہد رسالت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود ہیں، آسمان سے وحی آ رہی ہے، صحابہ کرام کی جماعت موجود ہے. ان حالات میں بھی، ایسے خوشنما اور ایسے سنہرے دور کے اندر بھی حالات ایک جیسے نہیں رہے. مکی دور الگ تھا جس میں مسلمانوں پر بہت سی پریشانی آئی، پھر ہجرت کے بعد مسلمان دھیرے دھیرے خوشحال ہوتے گئے. خود مدنی دور کے اندر مسلمان کبھی پریشان رہے اور کبھی پرسکون حالت میں رہے، کبھی خوشحال رہے، کبھی پریشان حال رہے. مختلف جنگیں ہوئی، کچھ جنگوں میں مسلمان جیتے، مال غنیمت آیا، مسلمان طاقتور بن گئے، اور کچھ غزوات کے اندر مسلمانوں کو شکست بھی ہوئی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی کے اندر حالات ایک جیسے نہیں رہتے ہیں. محترم سامعین، مسلمان وہ ہر حال میں وہ مومن ہوا کرتا ہے. حالات کیسے بھی رہیں، دنیا میں ماحول کیسا بھی رہے، لیکن مومن وہ ہر حال میں مومن رہتا ہے. اس کا ایمان کبھی ڈگمگاتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پر اس کا توکل کبھی ختم ہوتا نہیں ہے، فرائض و واجبات سے کبھی وہ پیچھے ہٹتا نہیں ہے. قربت الہی، انابت اللہ، اللہ سے لو لگانا، اس سے کوئی پیچھے ہٹتا نہیں ہے. اس لیے میدان جنگ کے اندر بھی صحابہ کرام نے نمازیں پڑھی ہیں. جنگ ہو رہی ہے، دشمن سامنے ہے، جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ایسے موقع پر بھی جنگ حالت جب نماز پڑھی گئی ہے. تو مومن کبھی ہر حال میں مومن ہی رہتا ہے. مصیبت اور پریشانی میں اس کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، کم نہیں ہوتا ہے. مصیبت میں مصیبت کے ایام میں اس کا ایمان اور زیادہ بڑھ جایا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی قربت کے لیے، اللہ تعالیٰ سے مصائب کو دور کرنے کے لیے اس کا ایمان کبھی گھٹتا نہیں ہے. صحیح بخاری کی ایک مشہور معروف روایت ہے، یہ مختلف احادیث میں، مختلف کتب احادیث میں مختلف الفاظ سے آئی ہے. جو آسان الفاظ ہیں وہ حدیث میں آپ کو سناتا ہوں. ابو ہریرہ اس حدیث راوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مثل المؤمن کمثل الزرع لا تزال الريح تميله. مومن کی مثال ایک کھیتی باڑی کی طرح ہے. جس طرح ہریالی ہوتی ہے، جس طرح گیہوں کی کھیتی ہوتی ہے، چاول کی کھیتی ہوتی ہے، لا تزال الريح تميله، ہوائیں جس طرف چلتی ہیں اس طرف جو ہے جھک جایا کرتی ہے. کبھی ہوا اس طرف لہرا رہی ہے تو یہاں جھک رہا ہے، کبھی اس طرف جھک رہا ہے. تو مومن کی مثال ایسے ہی ہے. ہوائیں کبھی اس طرف ڈھکیل رہی ہے، کبھی اس طرف ڈھکیل رہی ہے، کبھی اس طرف مائل ہو رہی ہے، کبھی اس طرف گر رہی ہے، کبھی اس طرف اٹھ رہی ہے. ہوا زور سے آئی تو سبھی طرف جھک جاتی ہے، جیسی ہوا ختم ہو گئی پھر سیدھے کھڑی ہو جاتی ہے. یہ مومن کی مثال ہے. فرمایا، لا یزال المؤمن یصیبہ البلاء، مومن کو ہمیشہ کچھ نہ کچھ آزمائش، مصیبتیں، پریشانیاں یہ آتی جاتی رہتی ہیں. خوشی بھی آتی ہے، غم بھی آتا ہے، کبھی پریشانی بھی آتی ہے، کبھی خوشحالی بھی آتی ہے. مومن کی مثال ایسی ہے. اس کے برخلاف ومثل المنافق کمثل شجرۃ الارز، منافق کی مثال اس صنوبر کے درخت کی طرح ہے جو ایک ساتھ کھڑا رہتا ہے، سخت قسم کا، زمین سے جڑ سے ایک ساتھ کھڑا ہوا ہے، سخت قسم کا. لا تہتز،
ہوا کتنی بھی زور کیا ہے وہ ہلتا نہیں ہے. پھر ایک مرتبہ جو ہے اچانک اس کی ضرورت پڑتی ہے حتی تستحصد, یہاں تک کہ اس کو زمین سے اکھاڑ دیا جاتا ہے. ہم نے دیکھا بہت سے درخت ایسے ہوتے ہیں جو کرسے تک کیوں ہی کھڑے رہتے ہیں, جیسے ہی ان کی ضرورت پڑتی ہے کاٹنے کے لیے, جلانے کے لیے, زمین سے اکھاڑ دیا جاتا ہے, پھر اس درخت کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے. یہ منافق کی مثال ہے. مومن کی مثال, اس زندگی میں مصیبتیں آتی رہتی جاتی رہتی ہیں. اسی طرح محترم سامعین, صحیح مسلم کے ایک اور مشہور معروف حدیث ہے, صہیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث راوی ہیں, فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر. مومن کا معاملہ عجیب ہے, مومن کا معاملہ بڑا ہی خوش نصیب ہے, مومن کا معاملہ کتنا جو سعادت مند ہے, چونکہ ہر حال میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے, ہر حال میں اس کے لیے بھلائی بھلائی ہے, وہ ہر سچویشن میں, ہر حالت میں فائدے ہی میں فائدے ہیں. کیسے؟ کہا ان اصابتہ سراء شکر وان اصابتہ ضراء صبر فکان خیر اللہ, رواہ مسلم. کہا مومن کو کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے, کوئی نعمت ملتی ہے, اولاد کی شکل میں ہو, دولت کی شکل میں ہو, صحت کی شکل میں ہو, کسی بھی طرح کی خوشحالی آتی ہے, اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, اور شکر ادا کرنے کی صورت میں اجر و ثواب پا لیتا ہے, اللہ کی قربت حاصل کر لیتا ہے. پھر اسی طرح جب تقدیر کی وجہ سے جب اس کو کوئی مصیبت آتی ہے, کسی بھی طرح کی مالی ہو, جسمانی ہو, صحت کی ہو, کسی بھی طرح کی مصیبت آتی ہے, تقدیر پر اعتماد کرتا ہے, تقدیر پر بھروسہ کرتا ہے, زبان سے کچھ تقدیر کے خلاف نہیں بولتا ہے, شکوہ شکایت نہیں کرتا ہے, بس صبر کرتا ہے. کیونکہ مومن کو صبر سکھایا گیا ہے, مشکل حالات میں صبر سکھایا گیا ہے. الصبر عند الصدمۃ الاولی, صبر سکھایا گیا ہے تو صبر کرتا ہے. تو ایسے موقع پر صبر کرنے کی وجہ سے بھی اس کے لیے خیر ہی خیر ہے, اجر ہی اجر ہے, ثواب ہی ثواب ہے. مومن تو ہر حال میں خیر والا ہے, سعادت والا ہے, بھلائی والا ہے. یہ جو دو حدیثیں ہم نے پڑھی جس میں مومنوں کے تعلق سے کہا گیا ہے, یہ جو ہے ہماری شان ہونی چاہیے, ہم مسلمانوں کی پہچان ہونی چاہیے. جس زمانے میں ہم لوگ جی رہے ہیں, کوئی بھی زمانہ لے لیجئے, آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا جو زمانہ ہوگا, اس میں مومن کو خوشی اور غم, دکھ سکھ, اچھا برا, فائدہ نقصان ہوتا ہی رہتا ہے. لیکن مومن کو بحیثیت مومن تقدیر پر ایمان رکھنا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے, اور اسی طرح جو ہے ہر حال میں خوش رہنا چاہیے, نا امید نہیں ہونا چاہیے, زمانے کی حالات کیسی بھی ہو جائے پریشان نہیں ہونا چاہیے. بس بحیثیت مومن ہر حال میں مومن کو اللہ سے لو لگانا چاہیے, اس کی جو ذمہ داری ہے اس کو ادا کرتے رہنا چاہیے. بحیثیت مومن ہم پر جو فرائض عائد کیے گئے ہیں, خاص طور پہ فرائض کا جو اہتمام ہے اس کو ادا کرنا چاہیے. جو نیک کام, جو اطاعتی کام ہم کر سکتے ہیں, بھلے اس کا تعلق زبان سے ہو, قرآن کریم کی تلاوت ہو, ذکر و اذکار ہو, دعائیں ہو, وہ کرنا چاہیے. مالی عبادت, صدقہ خیرات ہم کر سکتے ہیں جس حد تک کرنا چاہیے. بدنی بات جو ہم کر سکتے ہیں کرنا چاہیے. کسی کی مدد ہم کر سکتے کرنا چاہیے, کسی کی بھلائی کر سکتے, بحیثیت مومن جو ہم کر سکتے بھلا کام کرتے رہنا چاہیے. لیکن کبھی بھی حالات سے خوف زدہ ہو کر کے تقدیر کی شکایت کرنا, قسمت کے خلاف بولنا, زمانے کو برا بلا کہنا, یہ کبھی مومن کی حالت نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح محترم سامعین یاد رکھیے, اللہ تعالیٰ کتنا غفور رحیم ہے. اللہ رب العالمین مومنوں کو مختلف طریقوں سے درجات بلند کرنے کے مواقع دیا کرتا ہے. جیسے عبادت کے موسم آتے ہیں, رمضان کا موسم آتا ہے, اسی طرح جو ہے حج کا موسم آتا ہے. مختلف مواسم میں اللہ تعالیٰ بندوں کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے, حصول جنت کے لیے, جہنم سے دور کرنے کے لیے مختلف عبادت کے طریقے دیتا ہے. رمضان آیا روزے رکھ لو, عرفہ کا دن آیا روزے رکھ کے 2 سال کے گناہ معاف کر لو, عاشورہ کا روزہ رکھ کے 1 سال کے گناہ معاف کر لو, قیام اللیل کر کے جو اپنے درجات بلند کر لو, قرآن کریم کی تلاوت کر کے ایک ہر پر 10 نیکیاں لے لو. اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے مختلف جو ہے نیکیوں کے ذرائع دیتا ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین بسا اوقات کچھ مصائب کے ذریعے سے, کچھ پریشانیوں کے ذریعے سے, حالات کے کچھ گردشوں کے ذریعے سے, مصائب و پریشانیوں کے ذریعے سے مومن کو جہاں آزماتا ہے, وہیں پر ان آزمائشوں کے ذریعے سے, ان مصائب کے ذریعے سے مومن کے گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے. یہ مصیبتیں, یہ آزمائشیں, یہ پریشان کن حالات, یہ پریشانیاں بسا اوقات مومنوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں. کیسے؟ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے, رسول اللہ نے ابو سعید حدیث راوی رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا غم ولا غم ولا من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بين خطاياه, رواه البخاری مسلم. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, مومن کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے, بھلے وہ ذہنی ہو, غم ہو, پریشانی ہو,
इसी तरह जो जहनी थकावट हो, जिस्मानी थकावट हो, कोई जहनी परेशानी हो, जिस्मानी परेशानी हो, यहाँ तक कि कोई कांटा भी उसे चुभता है, तो ये सारी परेशानियों के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे मोमिन के बहुत से गुनाहों का कफ़ारा कर देता है। बंदे मोमिन के बहुत से गुनाहों को बतौर कफ़ारा अदा कर दिया जाता है। तो ये गुनाह, ये मुसीबतें, ये परेशानियाँ, ये परेशान कुन हालात जिसमें हम लोग जीते हैं, मोमिन जीता है, इन्हें मामूली ना समझे, इन्हें बुरा भला ना कहें, बल्कि उम्मीद रखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम गुनहगारों के बहुत से गुनाहों को इनके ज़रिए से मुआफ़ कर दिया करता है। ये मोमिन की हालत है। तो मोमिन का मामला हर हाल में खुश है, हर हाल में खुशकुन है, लिहाजा मोमिन को हर हाल में सब्र करते रहना चाहिए। मोहतरम सामीन, मुश्किल हालात जब आते हैं तो मोमिन को करना क्या चाहिए? बहिसियत मोमिन इसका इलाज क्या है? याद रखिए, सबसे पहला इलाज यही है कि इनाबत इल्लल्लाह हो। हम खुशी और गम में, दुख और सुख में, हर हाल में अल्लाह ताला से लौ लगाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, व अनीबू इला रब्बिकुम वस्लिमू लह मिन क़ब्ल अन यातियकुम बग़्ततन व अंतुम ला तशऊरून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला से लौ लगाओ, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करो, अल्लाह ताला के करीब हो जाओ और अपने आप को, अपने ताल्लुकात को, अपने ख्वाहिशात को अल्लाह ताला के हवाले कर दो, क़ब्ल इसके कि दर्दनाक अज़ाब तुम पर आ जाए और तुम्हें एहसास भी ना हो। ये जो अज़ाबात, ये जो मुसीबतें आ रही हैं, ये छोटी छोटी हैं ये, वरना हम लोग अहादीस जब पढ़ते हैं तो बस औक़ात मोमिनों को उनके गुनाहों की वजह से दुनिया के अंदर भी ऐसी दर्दनाक अज़ियतें, वईदें, अज़ाबात का जिक्र किया गया है जिन्हें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये जो हम हालात देखते हैं ये मामूली चीज़ें हैं। तो मुसलमानों को इन हालात के अंदर अल्लाह ताला से लौ लगाना चाहिए, अल्लाह के करीब हो जाना चाहिए, इबादत में आगे आना चाहिए। हत्तल मक़दूर जिस तरह की इबादत तो कर सकता है उसमें और ज़्यादती करना चाहिए। सबसे पहला काम यही है कि हम अल्लाह ताला के करीब हो जाएं। फिर इसी तरह कसरत से अल्लाह ताला को याद करें, कसरत से अल्लाह ताला को याद करें, क्योंकि हम अल्लाह को याद करेंगे, अल्लाह हमें याद करेगा। फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, अल्लाह ने फरमाया तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। हम अल्लाह ताला को याद करें, अल्लाह हमें याद करेगा। जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है, शेख अल्बानी इस हदीस को सहीहुल जामे सही करार दिया है। रसूलुल्लाह ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तअर्रफ़ इलल्लाहि फ़िर रख़ा यअरिफ़का फ़ी शिद्दा। तुम अल्लाह ताला को खुशहाली में याद करो, अल्लाह ताला को अच्छे दिनों में याद रखो, मुसीबत में अल्लाह ताला तुम्हें खुद याद करेगा। हम जब खुशहाल हो, हमारी सेहत अच्छी हो, हमारी माली हालत अच्छी हो, हमारे घर के हालात पुरसुकून हो, ऐसे माहौल में, इन हालात में अल्लाह को ज्यादा से ज्यादा याद करें, नेमतों को शुक्र भी अदा करें, अल्लाह को कसरत से याद भी करें। फिर बतकाज़े बशरियत और तकदीर के मुताबिक जब हम पर कोई मुसीबत आ जाती है, जानी हो, माली हो, किसी भी तरह की, अल्लाह ताला हमें खुद याद करेगा और हमारी मुसीबत को दूर करेगा। अफसोस के उम्मत मुस्लिमा का अक्सर तबका इसके बरखिलाफ करता है। उम्मत मुस्लिमा का एक बड़ा तबका हाल ये है कि जब खुशहाली रहती है अल्लाह से दूर हैं, नमाजों से दूर हैं, इबादत से दूर हैं और गुनाहों में मुलव्विस हैं। जितनी ज्यादा दौलत होती है, गुनाहों की कसरत भी उतनी ज्यादा हुआ करती है। दौलत जब आती है साथ में लत भी लेकर आती है, और जब मुसीबत आती है तब अल्लाह को याद किया जाता है। जबकि हमें इसके बरक्स हुक्म दिया गया, हम अल्लाह को खुशहाली में याद करें, अल्लाह ताला मुसीबत में हमें खुद याद करेगा। फिर इसी तरह मोहतरम सामीन, खुसूसियत से जो हम पर फ़राइज़ का है, जो फ़राइज़ हम पर मुकर्रर किए गए हैं, उनका एहतमाम करें। नमाज का एहतमाम, 5 वक्त नमाज का एहतमाम किसी भी हाल में छूटना नहीं चाहिए। 5 वक्त नमाज का एहतमाम बाजमात किसी भी हाल में छूटना नहीं चाहिए। और याद रखें, बंदा अल्लाह ताला से सबसे ज्यादा करीब फ़राइज़ के एहतमाम में हुआ करता है। हदीस कुदुसी है, सही अबू दाऊद की रिवायत है, सही बुखारी की रिवायत है। रसूलुल्लाह ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला फरमाता है, मा तक़र्रब अलैहि अब्दी अहब्बु इलैया मिम्मा फ़तरतु अलैहि। बंदा अल्लाह से सबसे ज्यादा करीब, बंदा मुझसे सबसे ज्यादा करीब फ़राइज़ के एहतमाम से होता है, फ़राइज़ के एहतमाम से हुआ करता है। अफसोस की बात है कि मसाजिद खाली हुआ करते हैं, अक्सर मसाजिद खाली हुआ करते हैं। महल्ले में जितने लोगों की तादाद हुआ करती है, जितने अफराद की तादाद हुआ करती है, महल्ले में, तिजारती कॉम्प्लेक्स में, इसी तरह बाजार में जितने अफराद की तादाद हुआ करती है, उसके मुकाबले में मसाजिद की तादाद, अवाम मुसल्लियों की तादाद कम हुआ करती है। खुसूसियत से इन हालात में फ़राइज़ के तमाम कसरत से क्या करें, हमसे कोई फ़र्ज़ नमाज छूटने ना पाए, कोई फ़र्ज़ नमाज छूटने ना पाए, क्योंकि इन मुसीबत के अय्याम में, इन परेशानी के अय्याम में फ़राइज़ के एहतमाम से हम लोग अल्लाह ताला की क़ुर्बत ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। और जब अल्लाह के करीब हो जाएं, अल्लाह तक क़ुर्बत हासिल कर लें और अल्लाह ताला की इबादत के ज़रिए मना लें, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फजलो करम से, महज अपने फजलो करम से
ہم پر سے مصیبت دور کرتا جائے گا، پریشانی دور ہوتی جائیں گی، آزمائشیں ختم ہوتی جائیں گی۔ لہٰذا ہم تمام پر فرض ہے، ہم تمام پر واجبی فرض ہے کہ فرائض کے اہتمام، نمازوں کی پابندی، رمضان ہو تو روزوں کی پابندی، جو صاحب نصاب مالدار ہے ان کے زکوٰۃ کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی، جو صاحب نصاب ہے مالدار ہے حج کر سکتے ہیں، حج کی ادائیگی، جتنے بھی فرائض ہیں ان تمام فرائض کو ہر مسلمان اچھی طرح ادا کرے، یہ ان حالات میں ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ پھر اسی طرح محترم سامعین، نماز جو ہے یہ وہ چیز ہے جو مصیبتوں کو ٹالتی ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کو تمام عبادت سب سے افضل عبادت ہے، سب سے افضل عبادت نماز ہی ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، اس میں بندہ اپنے پورے جسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے پوری عاجزی کے ساتھ، ان کے سارے تواضع کے ساتھ کھڑا ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے ساتھ رکوع کر کے اپنے سر کو جھکاتا ہے۔ سجدے میں انسان اپنے سر جیسے عظیم رکن کو، جسم کے عظیم سر حصے کو زمین پر ٹیکتا ہے اور اپنی کمر کو اٹھا لیا کرتا ہے۔ یعنی عاجزی کی سب سے انتہائی صورت جو ہو سکتی ہے وہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا کرتا ہے، تو نماز سے بندہ اللہ کے قریب سب سے زیادہ ہوا کرتا ہے۔ انہی نمازوں کے اہتمام سے ہم پر سے مصیبتیں ہٹ سکتی ہیں۔ نمازوں کا اہتمام ہر امت میں رہا ہے، اور مختلف انبیاء کرام پر جو مصیبتیں آیا کرتی تھی وہ نمازوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ خود سنن ابی داؤد کی روایت ہے، شیخ البانی حدیث حسن قرار دیا ہے، رسول اللہ نے فرمایا، حذیفہ بن ایمان فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی، رواه ابو داؤد، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کوئی پریشانی نظر آتی، دشمن کے آثار نظر آتے، مسلمانوں پر کسی طرح کی مصیبت کے آثار نظر آتے، پریشان ہو جاتے، آپ فوراً نماز پڑھا کرتے تھے۔ اسی نماز کے اہتمام سے رسول اللہ صلی اللہ اسی نماز کے اہتمام سے اللہ رب العالمین مسلمانوں پر سے مشکلات کو دور کر دیا کرتا تھا۔ اچھا، یہ نمازوں کے اہتمام سے مشکلات کو دور کرنا یہ صرف امت محمدیہ میں ہی نہیں ہے بلکہ سابق امتوں میں رہا ہے۔ نماز ہر امت میں رہی ہے، نماز ہر امت میں رہی ہے۔ یہ الگ بات کہ طریقہ کار الگ رہا ہے، ہمارے پاس 5 وقتہ نمازیں رہی، ان کے پاس 2 وقت کی نمازیں رہی ہو، لیکن نماز ہر امت میں رہی ہے۔ اور مختلف انبیاء کرام کا جب تذکرہ آتا ہے کتاب قرآن کریم میں اور احادیث میں، اور جب ان کی مصیبتوں کا تذکرہ آتا ہے اور ان کی پریشانیوں کا تذکرہ آتا ہے، تو وہاں پر جو ہے ان انبیاء کرام کے تعلق سے نماز کا بھی تذکرہ آتا ہے کہ اس نبی پر فلاں مصیبت آئی تھی، انہوں نے نماز پڑھی اور اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے اس مصیبت دور کر دیا۔ زکریا علیہ السلام مشہور معروف نبی، بڑی عمر کے ہو گئے، اولاد نہیں ہوئی، اولاد کی چاہت کسے نہیں ہوتی ہے، اللہ سے دعا کیا کرتے، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، قال رب انی وہن العظم منی، اللہ سے دعا کیا کرتے اولاد کے لیے، نیک صالح اولاد کے لیے۔ پھر جب اللہ رب العالمین نے نماز کی خوشخبری سنائی، جب اللہ رب العالمین نے اولاد کی خوشخبری سنائی زکریا علیہ السلام کو، بڑی عمر کے ہو چکے ہیں، تو جو فرشتہ جو ہے نماز کی خوشخبری لے کر آئے، کیا کر رہے تھے زکریا علیہ السلام؟ وہ نماز کی حالت میں تھے۔ فنادت الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے یحییٰ تم خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے، اے زکریا تم خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیٹے کی خوشخبری دے رہا ہے جس کا نام یحییٰ ہے۔ یہ جو خوشخبری آئی اس وقت زکریا علیہ السلام نماز کی حالت میں تھے۔ اسی طرح جو ہے صحیح مسلم کی ایک روایت آتی ہے، ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارا کو لے کر کے ایک کسی ظالم بادشاہ کے ملک سے گزر رہے تھے، بڑا ظالم بادشاہ تھا، بڑا جابر بادشاہ تھا، اور سارا جو تھی بڑی حسین و جمیل اور خوبصورت تھی۔ بادشاہ کا ایک چیلا دیکھا کہ ابراہیم کے ساتھ ایک انتہائی حسین و جمیل خوبصورت عورت ہے، بادشاہ کے آنکھ کا کان بھرے کہ بادشاہ ہماری سرزمین میں کیسی لڑکی عورت آئی ہے، اتنی حسین و جمیل عورت تو صرف آپ کے پاس ہونا چاہیے، آپ کے حرم میں ہونا چاہیے، تو کہا کہ لے کر آؤ۔ اب جو ہے وہ ظالم جو ہے آ کر جو ہے ان کی بیوی کو لے کر گیا، ابراہیم علیہ السلام پریشان، اکیلے فرد، اتنی بڑی طاقت، اتنا بڑا ظالم بادشاہ، کیسے اپنی بیوی کو بچا سکتے ہیں؟ حدیث کے الفاظ ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو، ابراہیم سے بیوی سارا کو اس بادشاہ کے پاس لے جایا گیا، ابراہیم علیہ السلام قام یصلی، قام الی الصلاۃ، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، نماز پڑھنے لگے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، اللہ رب العالمین اس مصیبت کے موقع پر تو ہی ہمیں بچا سکتا ہے۔ اب وہ لے کر گیا، اندر کیا ہوا، جیسے وہ ظالم سارا کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس کا ہاتھ شل ہو گیا، اس کا ہاتھ ایسے ہی پکڑا نہ گئی، اس کے اندر حرکت نہیں کر رہا تھا، تو ڈر گیا، کہا کہ جو ہے ادع اللہ ایطلق یدی ولا اضرک، گڑ گڑانے لگا عورت کے سامنے، سارا اے سارا تو اپنے اللہ سے دعا کرو کہ میرا ہاتھ چھوڑ دے، میں دوبارہ نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ دعا کیے، ہاتھ چھوڑ گئے، پھر دوبارہ بری نیت کیا، پھر دوبارہ ہاتھ بڑھایا،
پھر جب اس کے ہاتھ شق ہو گئے, اس کے ہاتھ پہ پکڑا نہ گئی, حرکت نہیں کر رہا تھا, پھر دوبارہ یہی کہا کہ دعا کرو اللہ تعالیٰ سے, اور جو ہے میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا. پھر آخر میں جو ہے اس سارا کو جو پورے احترام کے ساتھ بھیج دیا, اور جو ہے ہاجر کو جو ہے بطور لونڈی کے بھی دے دیا. تو یہی نماز کا اثر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ایسی مصیبت کے موقع پر جو ہے اللہ رب العالمین نے جو نجات دی. اسی طرح صحیح بخاری مسلم ایک اور روایت آتی ہے, بنی اسرائیل ایک عابد ہے جریج, بہت بڑے عبادت گزار انسان تھے. وہ ایک پہاڑی علاقے پر اپنی کٹیاں بنا کر کے, ایک چھوٹی سی جھوپڑی بنا کر کے وہاں رہتے تھے, اور اس میں نماز پڑھا کرتے تھے. ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے, ان کی ماں نے پکار دی, آواز دی, اے جریج, لیکن وہ نماز کی حالت میں تھے, چھوڑ کر جا نہیں سکتے تھے. انہوں نے اللہم امی و صلاتی, اے اللہ کیا کروں, ایک طرف میں نماز پڑھ رہا ہوں, ایک طرف میری ماں کی آواز آ رہی ہے. ماں نے 3 بار آواز لگائی, لیکن یہ جو ہے ماں کی خدمت کے لیے جانے کے بجائے نمازی میں رہے. ماں نے بد دعا کر دی, اللہم لا يموت جریج حتی ينظر الى وجوه المیامیس, اے اللہ میرا جریج اس وقت تک نہ مرے جب تک کسی فاحشہ کا چہرہ نہ دیکھ لے. ہوا یہ کہ وہاں پہ ایک فاحش عورت رہتی تھی, اس فاحش عورت, اسی طرح وہاں پر ایک چرواہا رہا کرتا تھا. وہ فاحش عورت اس چرواہے کے پاس گئی, اسے بدکاری کی, اسے جو ایک بچہ ہوا. اس کو جب بچہ پیدا ہوا تو لوگوں نے کہا کہ اس عورت سے پوچھا اس بچے کا باپ کون ہے, کیونکہ طبیعی طور پر وہ عورت شادی شدہ نہیں تھی. کہا کہ اس بچے کا باپ کون ہے, تو اس فاحش عورت نے کہا کہ جو ہے یہ جریج ہے. الزام لگایا, جھوٹا الزام. یہ تو بہت بڑے زاہد انسان, عابد انسان, وہ تو کبھی نعوذ باللہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ بدکاری کریں اس عورت کے ساتھ, لیکن اس نے انتقام لیتے کہا کہ جریج ہیں. اب لوگوں کے ذہن دماغ میں یہ تھا کہ جریج بہت بڑے عابد انسان ہیں, اور یہاں پر یہ گلچھڑے اڑا رہے. ان کے ذہن میں آیا, وہ آئے, کلہاڑی لے کر آئے, ان کی کٹیاں پوری توڑ دیے, اور جو ہے جریج کو مارنے لگے. جریج نے کہا کہ جو اے جریج تم نے زنا کیا ہے کیا؟ جریج نے کہا کہ جو بچہ کہاں ہے؟ کہا کہ بچہ یہ ہے. کہا کہ جو حدیث کے الفاظ ہیں قام یصلی. اس مصیبت کے موقع پر جریج کیا کرنے لگے, اپنی ایک جگہ جا کر نماز پڑھنے لگے. نماز پڑھ دعا کیے, نماز سے فراغت بعد آئے اور کہا کہ بچے سے پوچھو, چھوٹا بچہ 2-3 دن کا بچہ, شیرخوار بچہ, من ابوک, اے بچے تیرا باپ کون ہے, تو کس کی اولاد ہے؟ اس نے کہا فلان الراعی, میرا باپ فلاں راعی ہے, فلاں چرواہا ہے. اس بچے نے سچ بول دیا, 2-3 دن کا بچہ. اللہ رب العالمین نے جریج کی عبادت کے ساتھ ساتھ اس مصیبت کے موقع پر نماز جیسے اہم عبادت کے اہتمام کے ذریعے سے جریج جیسے عبادت گزار انسان کو اس مصیبت سے نجات دیا. تو محترم سامعین, نماز ہی وہ عبادت ہے جو مصیبت کے موقع پر انسانوں کو مصیبت سے بچایا کرتی ہے. ان مصیبت کے ایام میں, ان پریشانیوں کے ایام میں میں اور آپ کثرت سے نماز پڑھا کریں. قرآن کریم اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. ایمان والو, نماز کے ذریعے سے اور مصائب پر صبر کر کے, مصیبتوں پر صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کیا کرو. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. ایمان والو, اللہ تعالیٰ کے رکوع کیا کرو, سجدہ کیا کرو, نماز پڑھا, رکوع کیا کرو, سجدہ کیا کرو, اور ہر طرح کا خیر کیا کرو, اور اپنے اللہ کی عبادت کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو محترم سامعین, ان مصیبت کے ایام میں ہم جس طرح کی عبادت کر سکتے ہیں کریں, خصوصیت سے جو فرائض ہم لوگ بکثرت اہتمام کیا کریں. اور اسی طرح محترم سامعین, ان چیزوں کے علاوہ ہم پر یہ بھی ضروری ہے, فرائض کے اہتمام کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو سچا مسلمان بنائیں. ہم اپنے آپ کو, اپنی شخصیت کو, اور کم سے کم اپنے گھر بار کو اسلامی ماحول میں ڈھالیں. محرمات, یہ کوئی بھی حرام کام ہمارے گھر میں ہونے نہ پائے. اگر ہو رہا ہے تو اس پر نکیر کریں, اسے اٹھا کر پھینک دیں. ہمارے گھر کو اسلامی تہذیب کا گہوارہ بنائیں. ہمارے گھر میں بیوی بچے اسلام پر چلیں, ہمارا گھر اسلامی تہذیب کا نمونہ نظر آئے. ہم اللہ کے دین کی حفاظت کریں, اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا. جامع ترمذی کی روایت ہے, بہت جامع روایت ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے پیچھے سوار تھے, تو آپ نے فرمایا یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ احفظ اللہ تجد تجاہک اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ واعلم ان الامہ لو اجتمعت على ان ينفعوک بشیء لم ينفعوک الا بشیء قد كتب اللہ لک وان استمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتب الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وصححه الالباني. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عظیم نصیحت کی ہے. ابن عباس صدر فرمایا اے غلام, اے بچے, میں تمہیں کچھ کلمات سکھاتا ہوں, یاد رکھو احفظ اللہ یحفظ. تم اللہ کی حفاظت کرو, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. تم اللہ کی حفاظت کرو, اللہ کی مدد ہر جگہ تم پاؤ گے. اللہ کی حفاظت سے مراد کیا ہے؟
ہم اللہ کے دین کی حفاظت کریں، اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کریں، 5 وقت نمازوں کا اہتمام کریں، محرمات سے بچیں، تجارت میں ہو، لین دین میں ہو، تعلقات میں ہو، ہر چیز میں اسلام کے حکام پر چلیں، ہر چیز میں حرام سے بچ جائیں۔ یہی اللہ کے دین کی حفاظت ہے۔ جب ہم لوگ اللہ کے دین کی حفاظت کریں گے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا، اور مصیبت کے ایام میں اللہ تعالیٰ کی مدد، نصرت ہمارے سامنے نظر آئے گی۔ پھر آپ نے فرمایا یاد رکھ لو بیٹا، پوری دنیا مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، تمہیں اتنا ہی نقصان پہنچے گا جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں رکھا ہے، اور پوری دنیا مل کر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے، تمہیں اتنا ہی فائدہ پہنچے گا جتنا اللہ تمہارے حق میں لکھ رکھا ہے۔ بڑی عظیم و شان نصیحت ہے، تو محترم سامعین ان نصیحت پر عمل کریں۔ زیادہ کے چکر میں، حرص و ہوس کی وجہ سے حرام میں ہاتھ نہ ڈالیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، زیادہ حرص و ہوس کے چکر میں حرام کی طرف نگاہ نہ ڈالیں، بلکہ یاد رکھیں کہ جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ رکھا ہے وہ ہمیں ہر حال میں مل کر رہے گا، کبھی ہم سے چھوٹے گا نہیں۔ اور اسی طرح جو ہے بیجا کسی کی تائید کر کے اور بیجا کسی کی دشمنی کر کے اپنے آخرت نہ برباد کریں، کیونکہ اللہ نے جو فائدہ ہمارے حق میں لکھ رکھا ہے وہ ہمیں مل کر رہے گا، جو نقصان ہمارے حق میں ہے وہ ہر حال میں ہو کر رہے گا۔ تو اپنے آپ کی اصلاح کیا کریں، اپنے گھر بار کی اصلاح کیا کریں۔ پھر اسی طرح محترم سامعین ظلم سے بچیں۔ ظلم، صحیح مسلم کی روایت ہے اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم سے بچو، ظلم قیامت کے دن بہت بڑی تاریکیوں میں ہوگا۔ پھر صحیح بخاری کی ایک اور روایت، صحیح بخاری مسلم کی روایت، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لیملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلت، اللہ تعالیٰ ظالموں کو مہلت دیا کرتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے جو حالات ہیں ملک میں ہو یا عالمی سطح پر ہو، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں بس۔ جو بھی ظالم لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ظالموں کو مہلت دیا کرتا ہے، مہلت دیا کرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے کبھی چھوڑتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی خطرناک ہوا کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں نے مہلت دیا کرتا ہوں، میری پکڑ بڑی خطرناک ہوا کرتی ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ظالموں کو ظالموں سے لڑاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک سنت ہے، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ظالموں پر مسلط کیا کرتا ہے۔ ہم ظالم نہ بنیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ظالموں پر اللہ تعالیٰ کوئی اور ظالم مسلط نہ کر دیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اللہ تعالیٰ انسانوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے بعض ظالموں کو بعض ظالموں پر مسلط کر دیا کرتا ہے۔ تو محترم سامعین ظلم سے بچیں، ہماری ذات سے کسی بھی طرح کا ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ آخری بات محترم سامعین، ان مصیبت کے حالات میں جہاں فرائض کا اہتمام ہم پر ضروری ہے، ہر طرح کی بات کرنا ہم پر ضروری ہے، خاص طور پہ گناہوں سے بچنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، وہیں پر اللہ سے دعا کیا کریں، کثرت سے دعا کیا کریں۔ دعائیں بسا اوقات مصیبت کو ٹال دیا کرتی ہیں، دعائیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے مقدر کو بدل دیا کرتی ہیں۔ صحیح ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد القدر الا الدعاء، دعائیں بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت سے تقدیر کو بدل دیا کرتی ہیں۔ ہم کثرت سے دعا کیا کریں، خصوصیت سے جہاں مختلف دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ایسی بھی دعائیں کریں جس میں دنیا کی امن و سلامتی ہو، مسلمانوں کی امن و سلامتی ہو، مسلمانوں کی خوشحالی ہو، دشمنان اسلام پر ظلم، دشمنان اسلام کے لیے بددعائیں ہو، اور مسلمانوں کے لیے خوشحالی کی دعائیں کیا کریں۔ اور احادیث نبویہ میں ایسی بہت سی دعائیں ثابت ہیں، مثلا صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ سے ایک دعا ثابت ہے اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک، اللہ تعالیٰ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں اس سے کہ عافیت کا ماحول بدل جانے سے، پھر اسی طرح تیری نعمت، تیری مصیبت کے نازل ہونے سے، اور اسی طرح جو ہے تیری اچانک سختی سے۔ بڑی جامع دعا ہے، ایسی دعا کا اہتمام کیا کریں۔ ایک اور دعا صحیح بخاری مسلم کی بات، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء، اس طرح کی دعائیں کیا کریں۔ پھر اسی طرح محترم سے ایک اور بڑی جامع دعا ہے، جامع ترمذی کی دعا ہے، امام شیخ البانی اس حدیث کو اس کو صحیح حسن قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ کان لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو لهؤلاء الکلمات حين یمسی ویصبح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام ان کلمات کو چھوڑا نہیں کرتے تھے، اکثر پابندی سے پڑھا کرتے تھے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ بڑی جامع دعا ہے، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ ہم دنیا اور آخرت تیری عافیت چاہتے ہیں، تیری تو سے سلامتی چاہتے ہیں۔ پھر فرمایا اللہم انا نسألک فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہ دین میں عافیت، دنیا میں عافیت، میرے اہل و عیال میں عافیت، میرے مال میں عافیت چاہتے ہیں، ہمارا مال بھی ضائع نہ ہو، ہماری جان بھی ضائع نہ ہو، عافیت چاہتے ہیں۔ اللهم افتح عوراتنا وامن رواتنا واحفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا
ونعوذ بک من ان نغتال من تحتنا. یہ ساری دعاؤں کا اہتمام کیا کریں. تو محترم سامعین یاد رکھیں یہ جو بھی حالات آتے ہیں مصیبتوں کے جو حالات آیا کرتے ہیں ان میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ سے لو لگانا چاہیے, تقدیر پر بھروسہ رکھنا چاہیے, توکل کرنا چاہیے اور مصیبتوں کو دور کرنے کے اللہ تعالیٰ سے کثرت سے قریب ہونا چاہیے. اس کے لیے فرائض کا اہتمام ہو, نوافل کا اہتمام ہو اور زیادہ سے زیادہ اور ہر حال میں جو ہے گناہوں سے بچنا ہو. یہ ساری کام ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو دنیا میں امن و امان سے رکھے, خیر و عافیت سے رکھے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے جان و مال کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ دشمن اسلام کا خاتمہ فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو دنیا میں ہر جگہ امن و امان سے توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.